حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں معاف ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اللہ کے محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، تو علماء سے آپ نے سنا، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے جس کا مفہوم کہ 9 چکر لگے، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، عرض کیا اللہ کے محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تھی، یہ 5 کیسے پڑھے گی؟ اب حضور نے جو اگلی بات فرمائی نا، فرمایا موسیٰ کلیم اب مجھے خدا کے دربار میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب کیا کہوں جا کر، کہاں 50 تھی اور کہاں 5 رہ گئی، اور حق تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تعداد میں کمی ہے، ثواب میں تو کوئی کمی نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میری اور آپ کی گارنٹی 1400 سال پہلے چھٹے آسمان کے اوپر دی ہے، موسیٰ کلیم وہ تمہاری امت تھی جو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، بڑا مان ہے اپنی امت کے اوپر، میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی، کہو انشاءاللہ۔ اب قیامت کے دن اگر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا چلو ساری دنیا بھی چھوڑو، سارے ملک بھی چھوڑو، پاکستان بھی چھوڑو، چلو پاک پتن کی تحصیل عارف والا کا ہی حساب کر لیں، یہاں 5 پڑھنے والے کتنے ہیں؟ جی بولو۔ اور میں کہا کرتا ہوں نماز جمعہ پڑھنے والے زیادہ تر قبروں میں چلے گئے، اب تو گلے سے اتارنے والے ہیں، گلے سے بوجھ اتر جائے، جلدی کتنے ہوندی، جان کتنے چھٹے گی جلدی ہیں، کہاں 2 منٹوں میں جمعہ ہوتا ہے، کہاں جلدی جمعہ، کیا کرنا ہے جلدی جمعہ پڑھ، بس جی سونا ہی ہے جی، اور تو کوئی کام نہیں ہے، فیس بک چلانا جی، اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے، اس کے لیے تم اس کو بوجھ سمجھ رہے ہو۔ میرے محترم سامعین، اللہ دیکھتے ہیں کون محبت سے پڑھنے آیا اور کون بوجھ اتارنے آیا ہے، اور جو جتنا محبت سے پڑھنے آتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو محبت سے ادا کرے، محبت سے نماز پڑھنے آئے، محبت سے جمعہ پڑھیں، محبت سے، اور جو محبت سے آتا ہے وہ آتا پہلے ہے، وہ کب آتا ہے؟ پہلے۔ تو پھر آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم 12:30 یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے کوشش کریں گے۔ اچھا بعضوں نے کیے نہیں، لنڈے سے کر دیے ہیں بھی، اگلے پھنسے رہنا آپا نو کی بھائی، سیدھے ہاتھ کھڑے کریں، اللہ سے بھی ٹھگیاں لگانی ہیں، اب اللہ کے گھر میں آنا ہے تو میرے گھر میں تھوڑی آنا ہے، کیوں جی؟ تو جمعہ کے دن 12:30 بجے کوشش کریں گے نا پوری، اور اگلی کوشش کہ 5 وقت بعد جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوبارہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، یہ باہر والے بھی کھڑے کریں، باہر یا دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ سیدھے کھڑے کریں، 5 وقت پوری کوشش کریں گے با جماعت نماز پڑھیں، اور جو نماز آپ با جماعت پڑھیں گے خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ آپ سے اس نماز کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا، پیچھے امام کے اللہ اکبر کا یہی مطلب ہے۔ اگر کوئی آپ سے کمی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ جناب یہ نماز آپ دوبارہ پڑھیں، بلکہ وہ کہے گا کہ پیچھے امام کے اللہ اکبر، امام کے پیچھے پڑھ لیا، غلطی کوتاہی بھی ہو گئی تو امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ بھی معاف ہو گئی۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اور نماز پڑھیں با جماعت، پوری کوشش کریں با جماعت کی، جو اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، گھر کا ماحول نمازی بنائیں، میری مائیں بہنیں بیٹیوں کو نماز پڑھائیں، گھر کا ماحول نمازی بنائیں، گھر میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی جب التحیات پڑھی جائے گی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رحمتیں اور برکتیں، سلامتی، ہر چیز انشاءاللہ آپ کے گھروں میں آ کے ڈیرے لگا لے گی، یہ بدامنی گھر سے ختم ہوگی، بے سکونی گھر سے ختم ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے رحمتیں سمیٹنے کا، سلامتی سمیٹنے کا، رحمتیں سمیٹنے کا۔ تو گھر کا ماحول نمازی بنائیں، اور بچے جب نماز پڑھیں گے، بچیاں نماز پڑھیں گی تو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھیں گے، ربنا اغفر لی، کیا ترجمہ، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، تو آپ کی بھی مغفرت ہوگی، آپ کے والدین کی بھی مغفرت ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اور خدائی تحفے کی قدر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے چلے تو اعلان کر دیا گیا، اب 5 فرض کر دی گئی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ صرف میری امت ہے جو قیامت کے دن عشاء کی نماز لے کر آئے گی، عشاء کی نماز کسی امت پر بھی فرض نہیں تھی، کوئی امت 2 نمازیں لے کے آئے گی، کوئی 3 لے کر آئے گی، فرمایا یہ فقط امت محمدیہ ہے جو 5 نمازیں لے کر آئے گی، اور خاص طور پر فرمایا یہ عشاء کی نماز لے کر آئے گی۔
اور حضور نے منافق کی علامت بیان فرمائی ہے، عشاء اور فجر کے اندر وہ بھاگے گا، عشاء اور فجر کے اندر، فجر رہ جائے گی، سورج نکلنے پہ اٹھے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو آدمی سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب ہے اس سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی الو منحوس ہے، میں کہتا ہوں یہ جو بے نمازی الو ہیں سب سے بڑے منحوس تو یہ ہے جو پورا گھرانہ بے نمازیوں پہ مشتمل ہے۔ ان کی نحوست کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک یہ گھرانہ نماز نہیں پڑھنے لگے گا۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا کریں، بچیوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنا دیا، انشاءاللہ العزیز یہ اولاد قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر بہت دکھ ہے، مجھے تو افسوس ہے، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے بچوں کو کاروبار پہ لگا دیا، ہم نے بچوں کو اسکول کالج میں لگا دیا، جہاں چاہا لگا دیا، لیکن نماز روزے پہ ہم نے اپنی اولاد کو لگایا ہی نہیں۔ اگر یہاں بھی وہ جذبہ کار فرما ہوتا یقیناً وہ آپ کی بات سنتے اور آپ کے کہنے کے اوپر وہ نماز روزے کے اوپر لگ جاتے۔ تو جی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔